اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، نعت خواں حضرات سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور نعت خواں حضرات سے ہم کلام سنتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا بھی ہمارا پروگرام جو ہے اسی طرح کا ہے کہ آج ہمارے ساتھ علامہ صاحب تو موجود نہیں، بٹ ہمارے ساتھ آج سینئر ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے کچھ دن پہلے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی حاضری پیش کر تشریف لائے ہیں، اور یقیناً وہ گھڑیاں، وہ وقت اور وہ جو ایک سلسلہ ہوتا ہے مدینہ شریف اور مکہ شریف میں جب انسان جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بار بار دیکھتے ہیں کہ یار میں اس قابل کہاں، یہ درگاہ کہاں اور میں اس قابل کہاں۔ اور جب کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے، یقیناً ہر انسان کی آنکھ میں ایک آنسو کا سمندر بہہ جاتا ہے۔ اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ انسان پوری زندگی اپنی کن کاموں میں لگا کر بیٹھ چکا ہوتا ہے۔ انسان کہتے ہیں اصل زندگی یہی ہے، اصل جگہ ہی یہی ہے، ہم کہاں پر تھے، ہم کہاں گم تھے۔ مین جو آپ کا پوائنٹ ہوتا ہے نا، جس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ یا مدینہ شریف جب آپ جاتے ہیں، گنبد خضرا پر جب آپ کی دور سے نظر پڑتی ہے تو آپ کی آنکھیں تر و تازہ ہو جایا کرتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آنکھ بنی ہی اس لیے تھی کہ ہم گنبد خضرا دیکھ سکیں، اور جو نہیں دیکھ پاتے ان کی تڑپ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو دیکھ کر آ جاتے ہیں ان کی تڑپ کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا ہے جیسے روح بدن سے گزر گئی۔ ناظرین اکرام، آج ہمارے ساتھ موجود ہے بہت خوبصورت انسان، اچھے انداز میں گفتگو بھی فرماتے ہیں اور اچھے انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل فرماتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب محترم فرید احمد خورشیدی صاحب دامت برکات ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج حضرت؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا کروڑوں احسان عظیم ہے کہ کیا خوبصورت آپ نے ایک انٹروڈکشن بولا ہے، اور آپ فرما رہے تھے میں وہاں گم تھا، کیونکہ وہ سرزمین، وہ جگہ، مطلب وہاں کی مطلب کیا شان بیان کر ہی نہیں سکتا۔ انسان کی عمر ختم ہو جائے گی، لیکن وہاں کی ایک ایک نعمت کی اور ایک ایک ساتھ کی جو برکات ہیں وہ بیان نہیں کر سکتا، بیان سے باہر ہے۔ بالکل جی، جتنے دن گزرتے چلے جاتے ہیں اور وقت ہمارا واپسی کو آنے کا قریب ہوا جاتا ہے تو اس دوران ہماری دل کی کیفیت چینج ہوتی رہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کچھ ایسا سلسلہ بن جائے کہ پاکستان کے حالات بھی کچھ بہتر ہو جائیں، گھریلو حالات۔ ظاہر ہے جب ہم یہاں سے جاتے ہیں، گھر پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں، اللہ کچھ ایسا ہو جائے، وقت رک جائے، ہم بھی یہیں ٹھہرے رہیں، ہر انسان کی خواہش رہا کرتی ہے۔ اچھا حضرت، اس طرف تو میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے ایک پرسنل سوال آپ سے، کیونکہ کچھ سوالات بھی ہوں گے آپ سے۔ آپ کی آنکھوں میں اکثر ہم نے دیکھا ہے سرما آپ لگائے رکھتے ہیں، کیا یہ سرما لگاتے ہیں یا بس قدرتی آنکھیں ایسی ہیں، اور لگاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ بچپن سے میری والدہ جو ہے وہ لگایا کرتی تھی، اور جب ہم نے صحیح سے ہوش سنبھالا ہے تو تب سے لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، آنکھیں ایک اللہ کی ایک نعمت ہے، بے شک، اور یہ آنکھیں جو ہیں وہ خوبصورت اگر ہو جاتی ہیں تو سرما لگانے سے ہو جاتی ہیں، سنت بھی ہے۔ ہاں، اور سنت بھی ہے، تو سرما تو میں لگاتا ہوں، شروع سے لگاتا چلا آ رہا ہوں، تو اس کا آپ کو یہ جواب ہے کہ میں ہمیشہ سرما لگاتا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا ہے بہت سے ہمارے ثنا خواں حضرات ہیں، زیادہ تر ثنا خواں ہی جو جنا کیپ پہنتے ہیں، تو یہ جنا کیپ کا تعلق کہاں سے، آپ کو شوق کہاں سے پیدا ہوا، کس کو دیکھ کے؟ جنا کیپ جو ہے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا کیپ ہے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا اور توصیف کرنے والے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر میں ہیں، اور ان میں سر فہرست جو ہیں میں سمجھتا ہوں میرے استاد الحاج خورشید احمد صاحب ہیں۔ بالکل، تو خورشید صاحب جو ہے وہ جنا کیپ لگایا کرتے تھے، اور انہوں نے مجھے ترغیب بھی دی تھی کہ آپ جنا کیپ لگائیں، اور جنا کیپ جو ہے پڑھتے تو ایک شناخت ہوتی کہ یہ حضور کا ثنا خواں ہے۔ اچھا، عام فہم جیسے پڑھا جاتا ہے تو لوگ ظاہر کسی کو علماء سمجھتے ہیں، کوئی عالم سمجھتے ہیں، کوئی اس طریقے سے، لیکن یہ جو گیٹ اپ ہے یہ ایک ایسا ہے کہ اس کو ہر کوئی پہچان لیتا ہے کہ یہ نعت خواں ہے۔ اچھا نعت خواں، لیکن وقت بدلتا چلا گیا، کچھ قوال حضرات نے بھی یہ گیٹ اپ اپنا
لبادہ جو ہے اوڑھنا شروع کر دیا اسی گیٹ اپ کا. آپ نے جس شخصیت کا نام لیا الحاج خورشید احمد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، یقیناً آپ کے ساتھ ان کا ایک دیرینہ تعلق رہا ہے، بہت عرصہ آپ ان کے ساتھ رہے، آپ ان کے شاگردوں میں بھی شامل ہیں. اگر ہم پہلی صف میں نعت خواں حضرات تلاش کریں تو ہمیں وہ بھی نظر آتے ہیں، ہمیں منظور الکونین بھی نظر آتے ہیں. کیا ہی بڑے بڑے نام تھے جی ہمدانی صاحب. اللہ پاک سب کو سب کے مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور ان کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں بھی اچھے انداز میں، احسن انداز میں، دل کے ساتھ حضور کی ثنا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اچھا خورشیدی صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، جب آپ کی نظر پہلی کعبۃ اللہ پر پڑی، یقیناً آپ اس سے پہلے بھی جا چکے ہیں، لیکن جب آپ اس دفعہ گئے، میں بھی کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت کیا کیفیت تھی، یہ بھی ارشاد فرمائیے گا. جی میں آپ کے اس چینل سے اور آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میں کہنا یہ چاہوں گا کہ میں سب سے پہلے جو ہے 2001 میں گیا تھا، ماشاءاللہ، رمضان شریف میں گیا تھا. جی واہ، نور و نالا نور. ہاں، تو رمضان کی جو برکتیں ہیں، جو جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیا برکتیں ہیں رمضان شریف کی. تو الحمدللہ میں نے وہاں 20 رمضان جو ہے گزارے تھے، عید کر کے میں واپس آیا تھا. اور جب سے میں آیا تھا تو میری تڑپ تھی کہ میں پھر جاؤں، لیکن اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کب بلانا ہے، کیونکہ اس در کی حاضری جو ہے وہ احمد رضا بھائی جب تک کہ وہاں سے بلاوا نہ ہوتی نہیں ہے. اللہ کے حبیب جب چاہتے ہیں تو اپنے در پہ کسی کو بلا لیتے ہیں. کوئی چاہے کہ میں چلا جاؤں خود سے تو جا نہیں سکتا. میں نے 22 سال انتظار کیا. 22 سال کے بعد میں اپنی مسز کے ساتھ ابھی میں ہو کر آیا تھا کہ حضور کا جشن ولادت ہم نے آپ کے قدموں میں رہ کر منایا تھا. مدینہ شریف میں ہم نے گزارا وہ وقت، اور وہاں سے ہم تقریباً 20 دن ہم رہنے کے بعد جب آ گئے تو پھر دل کی تڑپ اور مزید بڑھ گئی. باری تعالیٰ 22 سال کے بعد بلایا. ابھی تو تشنگی اتنی ساری باقی تھی اور دن واپسی کے آ گئے، ہم واپسی آ گئے. تو آپ یہ یقین جانیں کہ جب تڑپ انسان رکھتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ کے حبیب سے لو لگاتا ہے، اور خلوص سے دل کے ساتھ، خلوص سے نیت کے ساتھ، خالصتاً ہو کر اس بارگاہ سے کچھ طلب کرتا ہو تو وہاں سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا. اور میں الحمدللہ ایسا اللہ کا کرم ہوا کہ میں تقریباً کوئی 35 سے 40 دن کے بعد دوبارہ چلا گیا الحمدللہ. اور اب جب دوبارہ گیا تو میں 1 مہینے کے بعد واپسی آیا ہوں. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. تو حضور کی کرم نوازیاں، اللہ کی کرم نوازیاں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبۃ اللہ شریف پر جب پہلی نظر جاتی ہے تو ہر ایک کا دل، تو پہلی بات تو یہ کہ وہ دیکھ کے وہاں کے جب منظر جب اندر داخل ہوتا ہے روح کانپ جاتی ہے، تو روح کانپ جاتی ہے. اس کا اپنا اس کو ہوش نہیں ہوتا کہ میں کہاں پر ہوں. کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی، بدن کپ کپا رہا ہوتا ہے. تو اس بارگاہ میں کہ جس کو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اخباروں میں دیکھتے ہیں، اور آج اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تو یقین نہیں آتا. بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اس کی بارگاہ میں جب اللہ سے لو لگا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے. اس کی شان بڑی ہے. بے شک بے شک. تو وہاں انسان جب پہنچتا ہے ہر کسی کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، ہر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے. اچھا میں چاہوں گا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے حوالے سے جانیں، لیکن اس سے پہلے میں عرض کروں گا کہ اگر آپ کی آواز ہو اور ہمارے ناظرین بارگاہ رسالت میں آپ میں نذران عقیدت سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ایک بزرگ ہیں رہبر چشتی صاحب جی، ان کا لکھا ہوا کلام، اس کے چند اشعار سماعتوں کی نظر. رحمت کبریا سرور دو سرا خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت کبریا سرور دو سرا خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے. تو سراپا کرم اے میرے محترم، ذات نور خدا تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے. رحمت کبریا
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई तुझ सा नहीं मेरा ईमान है, बेशक कोई तुझसा नहीं सारे कौनेन की लारिब तू जान बेशक लारिब तू जान है, कोई शक की जगह नहीं। कोई तुझ सा नहीं मेरा ईमान है, सारे कौनेन की लारिब तू जान है। किस तरह मैं कहूँ क्या है तू, ज़ाते नूरे खुदा तेरी क्या बात है, बेशक जी सुभान अल्लाह है। रहमते किबरिया सरवरे दो जहां, ज़ाते नूरे खुदा तेरी क्या बात है। शायर ने क्या खूबसूरत अंदाज में लारेब को ऐड किया कि कोई शक की जगह नहीं। अल्लाह पाक उनका लिखना और हमारे सीनियर सना खां का पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा फरीद अहमद खुर्शीदी साहब, जब आप बारगाह रिसालत, हमने काबतुल्लाह का तो जाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक घर का जाना, वहाँ जलाल भी है तो इंसान थोड़ा कपाता है, डरता है, लेकिन जब आप गुंबद खदरा की तरफ बढ़ते हैं वहाँ आपको जलाल नज़र नहीं आता, वहाँ बेसाख्ता बस इंसान हैरान हो जाता है कि हम तो ये तस्वीर में देखा करते हैं। क्या फरमाते हैं? बात ये है कि अहमद रज़ा भाई कि जब इंसान थका हारा अपने घर से जब सुबह निकलता है तो अपने काम के लिए, और जब वो वापसी लौट रहा होता है तो उसको ये खुशी होती है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। ऐसा ही है बिल्कुल। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं, आप तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजे गए हैं। तो जब मक्के से मदीने शरीफ के लिए जब हमने सफ़र तय किया, और क्योंकि ज़ाहिर बद से सफ़र था 6-7-8 घंटे के बाद, जब वो वहाँ के दरो दीवार जब शुरू हुए लगना तो दिल की कैफियत के क्या कहने। खुशी थी कि मेरे सरकार का दर आ रहा है, मेरे सरकार की बारगाह आ रही है, हुजूर के मदीना तैयबा में हम हाजिर हो रहे हैं। तो क्या खूबसूरत, मैं यहाँ एक कलाम पेश करना चाहूँगा बिल्कुल, और कमाल अहमद शाहजहानपुरी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम है, और इसी कलाम से मैंने अपनी नात खानी का आगाज़ किया था, क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम अलहाज खुर्शीद अहमद साहब ने इस कलाम को पढ़ा था। मरहबा क्या रोज़े सरकार है, मरहबा क्या रोज़े सरकार है, मरहबा क्या रोज़े सरकार है, मरहबा क्या रोज़े सरकार है। सारा आलम तालिबे दीदार है, सारा आलम तालिबे दीदार है, दीदार है। मरहबा क्या रोज़े सरकार है, सारा आलम तालिबे दीदार है। और प्यारी प्यारी है मदीने की फ़ज़ा, प्यारी प्यारी है मदीने की फ़ज़ा, लम्हा लम्हा बारिशे अनहार है, लम्हा लम्हा बारिशे अनवार है मीनारे मस्जिद नबवी हसी, है मीनारे
مسجد نبوی حسین گنبد خضرا مگر شاہکار ہے گنبد خضرا مگر شاہکار ہے شاہکار ہے مرحبا کیا روضہ سرکار ہے سارا عالم طالب دیدار ہے سبحان اللہ سبحان اور اللہ. تمام عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں کی ترجمانی کیا خوبصورت انداز سے کمال صاحب نے کی ہے کہ موت آئے کاش طیبہ میں کمال موت آئے کاش طیبہ میں کمال موت سے کس کو بھلا انکار ایسے ہی، ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے. موت سے کس کو بھلا انکار ہے انکار ہے مرحبا کیا روضہ سرکار ہے سارا عالم طالب دیدار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت روضہ سرکار ہے. یقیناً سارا عالم طالب دیدار ہے. یقیناً ناظرین آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، سب چاہتے ہیں، ہمارے سینئر ثنا بھی چاہتے ہیں، علماء اکرام بھی چاہتے ہیں، ثنا حضرات بھی چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ بار بار روضہ رسول کی زیارت ہو جائے. تمام امت یہی چاہتی ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں بے شک جائیں. ایسا ہی. اچھا حضرت، جیسا کہ ہم نے مکہ شریف کی حاضری کی بھی بات کی، مدینہ شریف کی بھی. اچھا ہمارے جو سینئر ثنا الحاج خورشید احمد صاحب، وقت کو میں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور ظاہر فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے عرض کر رہا ہوں، وہ بہت سینئر تھے، ان کا ایک نام ہے، ان کے پوری دنیا میں پوری دنیا میں دیکھیں سفیر اسلام آپ کو کہا گیا اور پرائڈ آف پرفارمنس ماشاءاللہ. اس وقت آج کل تو خرید کے بھی مل جاتا ہے، اس وقت انہیں دیا گیا تھا. ان کی پرفارمنس پر اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں برکت نازل فرمائے. اچھا میں چاہوں گا، یقیناً ایک اچھا اثر جاتا ہے، اچھا عمل ہے کہ ہم اپنے سینئرز کو بھی یاد کریں نا. آپ جب ان کی شاگردی میں آئے، یہ میرا آپ سے سوال کہ اس دوران کون کون سے ارد گرد نام تھے جو خورشید بھائی کی شاگردی میں رہے ہیں؟ کچھ میں چاہوں گا ان کا بھی ذکر ہو جائے. اس میں بہت سارے ہمارے خورشید بھائی کے جیسے تھے، ان میں بڑے اچھے اچھے نام تھے. سائیں صغیر احمد ہاشمی صاحب، سبحان اللہ. اچھا سائیں صغیر ہاشمی صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ سے معین خان قادری صاحب ماشاءاللہ وہ بھی جو ہے ان کے جو راشد اعظم کے استاد ہیں. اور اسی طریقے سے غلام یاسین قادری صاحب جو کمپیرنگ میں ایک نام رکھتے ہیں، بہت بڑا، اللہ ٹھیک ہے نا. پھر ان کے اپنے بھائی آمین، پھر ان کے اپنے بھائی شفیق احمد صاحب ماشاءاللہ. اور پھر اسی طریقے سے کراچی سے اگر باہر نکلے، کیونکہ بے شمار شاگرد ہیں. کراچی سے اگر باہر ہم حیدرآباد نکلتے ہیں تو عبد القادر ملک بھائی ہیں، اور فرید بھائی تھے وہاں پہ، فرید ایاز فریدی صاحب، اور بہت سارے جو ہیں ان کے شاگردوں میں سے رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اور خوش نصیبی یہ ہے، اور میرے بہت ہی اچھے خورشید بھائی کے شاگرد بابا شفیق وارسی ماشاءاللہ وہ بھی انہی کے شاگردوں میں سے ہیں. تو دراصل بات ایسی تھی کہ خورشید بھائی کی جو نعت خوانی ہے اس کو دنیا جانتی ہے، وہ برانڈ تھے الحمدللہ، اس کو دنیا جانتی ہے. ان کا کہنا یہ تھا، جب میں کبھی ان کے ساتھ بیٹھتا تھا تو ان سے جب میں کچھ کہتا تھا کہ حضرت ہمیں بھی، تو وہ بتاتے تھے، تو کہنے لگے کہ نعت خوانی، حضور کی نعت خوانی کوئی معمولی بات نہیں ہے. بالکل، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. جس کی ثنا و توصیف رب کائنات کرے تو اس سے بڑھ کر کوئی تعریف کر سکتا ہے اس کی، لیکن یہ تو اس کے پیارے محبوب کا صدقہ ہے کہ جو ہمیں یہ توفیق ملی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ موقع اور یہ عزت دی ہے کہ آپ ممبر رسول سے اتر کے نیچے آئے ہیں اور ان کو اوپر بٹھا کر کہا کہ حسان جو سنانا چاہتے ہیں سنائیں. تو سرکار نے یہ عزت دی ہے، مرتبہ دی ہے. تو آج اگر ثنا خوانی ہو رہی ہے جس طریقے سے، تو وہ اس طریقے سے نہیں ہو رہی جیسے کہ ہونی چاہیے. یہ ادب کا مقام ہے، جتنی تعظیم ہو. تو ان کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ جب بھی کسی شعرا کا کلام، اچھے مستند شعرا کا کلام لیں، اس کو بیٹھیں، یاد کریں اچھی طریقے سے اس میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، اس کو کر کے پھر جب آپ نعت پڑھیں تو نعت ایسی ہونی چاہیے کہ پڑھ آپ رہے ہوں، اثر سننے والے پر ہو، وہ نعت خوانی. بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو فرمائی. اللہ کریم آپ کے علم میں، عمل میں، آواز میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. ہم نے سینئرز کا ذکر کیا، ہمارے سینئر سائیں صغیر ہاشمی صاحب، میں ان سے بڑا پیار کرتا تھا. اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یاسین بھائی
کیا ہی خوبصورت شخصیت تھی، ہمیشہ وہ گال کھینچنا، پیار کرنا ان کی یادیں آتی ہیں۔ اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ان دونوں شخصیات کے صاحبزادگان کو اللہ پاک ایک اچھا انسان، کامیاب انسان، اچھے مقام پر پہنچائے۔ اور اسی طرح راشد اعظم بھائی کیا خوبصورت شخصیت تھے، اللہ پاک ان کے درجات بھی بے پناہ۔ آقا کا بول بندے پاکستان کے کسی کونے میں چلے جائیں، اس وقت کلام ہٹ ہو جانا یقین جانی ناظرین کرام، ایسا ہوتا تھا کہ بس جسے اللہ پاک ہٹ کر دے، ان کا کوئی کلام آقا کا بول بندے ہو یا مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بہت سے کلام ایسے تھے جو راشد اعظم بھائی کے بھی ہٹ ہوئے۔ اللہ پاک ان کے درجات میں بھی برکتیں بلندیاں عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمائے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، فرید بھائی اللہ آپ کو سلامتیاں نصیب فرمائے، اسی طرح بار بار مکہ مدینہ کی حاجیاں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے۔ ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، ہمیشہ کی طرح آپ سب سے گزارش ہے اپنا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا رکھیے خیال، اور ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔